نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج پھر ہم لوگ دعا ہی کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور اسی کے بارے میں جانیں گے، اور یہ دعا کے عنوان پر، موضوع پر آخری خطبہ ہے۔ کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، وہ بتا دینی ہیں۔ ابھی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے اکرم چیز، دعا سے مکرم چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کی حیثیت اور اس کے شان کو اجاگر کرتی ہے۔ اور دعا اکرم کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک، مکرم کیوں نہ ہو، محترم کیوں نہ ہو، عظمت والی چیز کیوں نہ ہو دعا، اس لیے کہ دعا ہی تو توحید ہے۔ دعا توحید ہے، دعا عبادت ہے۔ اس سے پہلے روایتوں میں ہم نے جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اس کا نچوڑ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہی عبادت ہی تو بندوں سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ نے یہی بتلایا کہ میری عبادت کریں۔ تو دعا یہ عبادت ہے اور دعا توحید ہے،
اسی لیے اللہ کے نزدیک اکرم ہے، محترم ہے، مکرم چیز ہے یہ۔ جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، جب اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، یا رب یا رب یا اللہ کرتا ہے، یا پروردگار، یہی تو توحید ہے، یہی اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا ہے۔ یہ دعا کی شان ہے، اس واسطے بڑی مفصل بات ہوئی ہے اس موضوع پر، اس عنوان پر کئی خطبوں میں اس پر گفتگو ہوئی۔ آج آخری خطبہ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دعا کی فضیلت، اس کے شروط، اس کے آداب، اس کے موانع اور ان اماکن کو، ان احوال کو جانا تھا جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج اس کا تتمہ اور اس کا جو ہے آخری حصہ یہ ہے کہ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، وہ کون سی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کرنا ایک مسلمان کو، وہ جان لیں آج ہم لوگ، اور پھر اسی تناظر میں ہم اپنی زندگی گزاریں اور جانیں کہ یہ دعائیں ہیں جو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت المظلوم، جو ایک مظلوم شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ بخاری کی روایت ہے کہ دیکھو ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، اس لیے کہ اس بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اور مظلوم کی آہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں انتباہ کیا گیا، اس حدیث میں چوکنا کیا گیا مسلمانوں کو کہ دیکھو جو کمزوروں کے تئیں، مظلوموں کے تئیں، بے سہارا لوگوں کے تئیں، بیواؤں کے تئیں اور معاشرے اور سماج میں کمزور طبقوں کے تئیں جو زیادتی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی پرواہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی پرواہ کریں، اس لیے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، ایک گمان جو ذہن میں ہو اس کو نکال کر کے پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اگر وہ ہے تو اس کی بد دعا قبول ہوگی، اگرچہ وہ فاجر اور فاسق کیوں نہ ہو۔ اگر وہ فاجر ہے، بددین ہے، تو اس کا فجور اور اس کی بددینیت اس کے حد تک ہے، اس کے نفس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کی آہ جب نکلے گی تو دور تلک جائے گی اور اللہ اور اس کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اللہ کا بندہ تھوڑے نہ ہے، کوئی ولی اللہ تھوڑے نہ ہے جو اس کی بد دعا مجھے لگے گی، نہیں، ظلم کرتے ہوئے ڈریں، اس لیے کہ اگر وہ فاسق ہو، فاجر ہو، بددین ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے نفس پر ہے، اس کے حد تک ہے اس کی بددینیت، لیکن اس کی بد دعا یہ جو ہے قبول ہوگی۔
اسی طرح سے اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ایک الامام العادل، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، اگر وہ عادل ہے، عدل و انصاف کا پیکر ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے۔ اور تیسری چیز وداعۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا کبھی یہ اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یرفعها فوق الغمام، یہ بادلوں کے اوپر جو ہے اٹھتی ہے۔ وتفتح لها ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غور سے سنیں کہ اس کی بد دعا بادلوں کے اوپر چڑھتی ہے اور اس کے بعد آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اور رب کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شان، مظلوم کے بد دعا کی شان یہ ہے کہ بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے وہ بد دعا، اور اس کے بعد آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، اور پروردگار کہتا ہے تمہارا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد کروں گا بھلے کچھ دیر کے بعد، وقت لگے، اس میں وقت لگے گا لیکن اس کی بد دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی سے متعلق واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے گورنر ہوا کرتے تھے، اس وقت ان کی شکایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں آئی۔ کچھ شکایتیں ان کی آئیں، کوفہ کے لوگوں نے شکایت کیا۔ عمر فاروق جو خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حاکم، امام مسلمانوں کا امام اور خلیفہ، تحقیق کے لیے ایک ٹیم بھیج دیے کوفہ۔ وہ جا کر کے کوفے میں تفتیش کر رہے ہیں گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سعد کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے؟ مسجدوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں نے خیر کی گواہی دی، کہا کہ نہیں، ان کو ہم لوگ خیر کے ساتھ جانتے ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں، ساری چیزیں تعریف کیا لوگوں نے۔ ایک مسجد میں گئے، وہاں پر پھر وہی سوال کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس ڈیلیگیٹ کے ساتھ ہیں، اس گروپ کے ساتھ، اور وہ سفراء جو مدینے سے گئے تھے جانچ کرنے کے لیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں، حضرت سعد بھی اس مسجد میں ہیں، اور پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں، سعد کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب لوگوں نے تعریف کیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، اسے ابو سعد اس کی کنیت تھی، جھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے قسم دلا کر کے پوچھا ہے کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ کیا رہا ہے، تو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا کہ فَإِنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقَسِّمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ بِالْقَضِيَّةِ۔ کہا کہ سعد کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو یہ جو گروہ جاتی ہے، جو فوج جاتی ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس میں نہ ہی جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں،
اور جب عدل و انصاف کرنا ہوتا، پنچایت کرنی ہوتی ہے، معاملے کا رفع دفع کرنا ہوتا، اس میں بھی عدل سے کام نہیں لیتے۔ دوسرا الزام۔ تیسرا الزام یہ لگایا کہ جب مال غنیمت ان کے پاس آتا ہے تو اس کے بٹوارے میں، اس کے تقسیم میں بھی عدل سے کام نہیں لیتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے، عدل سے کام نہیں لیتے۔ بہت بڑا اتہام تھا، بہت بڑا تہمت اس نے لگایا، آپ کی شجاعت پر بھی لگایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر بھی، کہ یہ اس فوج کے ساتھ نہیں جاتے، اس سریہ کے ساتھ نہیں جاتے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلتی ہے، اس سریے میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ بزدل ہیں۔ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت پر بھی اس نے تہمت لگایا اس شخص نے، آپ کے عدل و انصاف پر بھی لگایا کہ جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو ٹھیک سے فیصلہ نہیں کرتے، اور آپ کی امانت پہ بھی اس شخص نے تہمت لگایا کہ جب مال غنیمت آتا ہے تو ٹھیک سے اس کا بٹوارا بھی نہیں کرتے ہیں، اونے پونے جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ 3 تہمتیں گورنر کوفہ کے اوپر، سعد بن ابی وقاص کے اوپر۔ سعد بن ابی وقاص جانتے ہیں کون ہیں؟ وہ جلیل القدر صحابی جن کو خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے ہیں، کہتے ہیں فدا کا بھی امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم چلاؤ یہ تیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے تیر دیتے ہیں ان کو، وہ سعد، ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، مظلوم ہو گئے۔ وہ سعد جن کے ہاتھوں پر قادسیہ فتح ہوا، وہ سعد بن ابی وقاص جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان 10 میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک شخص کوفے میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بزدل ہیں، یہ تو عادل نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے ہیں، اور یہ امین بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حیرت میں پڑ گئے، سارے کوفہ والوں نے تعریف کیا آپ کی، ایک وہ اکیلا شخص تھا جس نے یہ الزام لگایا۔ الزام لگانے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر، اس نے 3 الزام لگایا تھا تو 3 بد دعا کی، 3 بد دعائیں کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہیں بد دعا دیا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا وقام ریاء وسمعۃ فاعطل عمرہ واعطل فقرہ وعرضہ للفتن۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اس نے لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے میرے اوپر الزام لگایا ہے، تو پروردگار تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کا فقر اور اس کی محتاجی لمبی کر دے، اور اس کو ذلیل خوار کر دے، اس کو فتنوں میں لپت کر دے، فتنوں میں پڑ جائے یہ، اس کو ذلیل خوار کر دے اللہ رب العالمین۔ یہ 3 الزام اس نے لگایا اور 3 بد دعائیں کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخص کوفہ میں بڑی لمبی عمر پایا، مورخین لکھتے ہیں 115 برس کا ہو گیا یہ شخص، بڑی لمبی عمر پایا، کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا، عمر اتنی ہو گئی، لمبی عمر کی بد دعا کی تھی، مظلوم تھے۔ سنیے، مظلوم کی بد دعا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگایا تھا اس شخص نے، آپ مظلوم تھے، آپ نے بد دعا کیا، بد دعا لگ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اور بد دعا، مظلوم کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ بد دعا قبول ہو گئی،
لمبی عمر پایا، مورخین لکھتے ہیں اس کی پیٹھ جھک گئی تھی، اور اس کی یہ جو ہے آنکھوں کے اوپر یہ پلک اس کی حاجبہ جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ اتنی جو ہے لٹک گئی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ بھیک مانگتا تھا، محتاج ہو گیا۔ اور راوی کہتے ہیں اس حدیث کے جنہوں نے صحابی سے روایت کیا، تابعی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میں شیخ مفتون کبیر محتاج اصابتنی دعوت سعد، میں ایک فتنہ مفتون ہوں، فتنے میں پڑ گیا ہوں، فقیر ہوں، بہت بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا ان کے بارے میں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور تو اور جو فتنے کی بات اور ذلیل خوار ہونے کی بد دعا دیا تھا، راوی کہتے ہیں کہ یہ کوفے کی گلیوں میں، کوفے کی سڑکوں پر لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا، اس 115 اور 110 اور 120 برس کی عمر میں کا بوڑھا جسے خواہش نہیں تھی، لیکن اللہ کو اسے ذلیل خوار کرنا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی تھی، تو وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، ذلیل خوار ہوا، لمبی عمر پایا، محتاج ہو گیا۔ تو یہ اسی سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ بد دعا مظلوم کی کبھی رد نہیں ہوتی، آسمانوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے وہ بد دعا، بادلوں کے اوپر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پروردگار کہتا ہے عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، میرے عزت و جلال کی قسم میں اس کی مدد کروں گا بھلے ایک مدت کے بعد۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ان طاقتور لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے، ہم سب کے لیے، کہ کمزور طبقوں کے تئیں سماج اور معاشرے میں کیسے بھی ہوں، عورتیں ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کمزور لوگ ہوں، ان سے اللہ سے ڈرے، ان پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، اس لیے کہ بد دعا مظلوم کی کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نے ان کے اوپر بھی الزام لگایا تھا، مروان بن حکم کے دربار میں، وہ عروہ بنت اویس عورت ہیں، انہوں نے کہا کہ سعید بن زید نے ہماری زمین غصب کر لی ہے، چھین لی ہم سے۔ بلاوا ہوا دربار میں، حضرت سعید بن زید نے کہا کہ بھلا تعجب میں پڑ گئے، میں اس کی زمین لے سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حدیث سنا ہے۔ حکم بن مروان بن حکم نے کہا کہ کیا سنے ہو، ما سمیتا، کون سی حدیث سنے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی زمین بغیر حق کے ناجائز لے لیتا ہے تو روز قیامت کے اللہ رب العالمین ساتوں زمینوں کی کا ہار توق بنا کر کے اس کے گلے میں تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں ہیں، ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سعید بن زید نے کہا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد میں بھلا ایسے کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے بھی اس عورت کو بد دعا دیا، کہا اللہ اس کو تو نابینا کر دے، یہ تہمت لگا رہی ہے، اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنا دے۔ راوی کہتے ہیں وہ نابینا ہو گئی، وہ عورت بھی کہتی تھی کہ سعید کی بد دعا مجھے لگ گئی، اور ایک دن وہ اپنے گھر میں چل رہی تھی، اس کے گھر میں کنواں تھا، اس کنویں میں
وہ گر پڑی اور وہی کنواں اس کا قبر ہو گیا۔ تو مظلوم پتہ چلا کہ مظلوم کے بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا ہے، لا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا، اگر آپ طاقتور ہیں تو کسی پر ہرگز ظلم نہ کریں، فالظلم آخرہ یاتیک بالندم، اس لیے کہ ظلم کا انجام آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ نامت عیونک والمظلوم منتبہ، آپ تو سو جاتے ہیں ظلم کر کے بے خوف، لیکن یاد رکھو کہ وہ مظلوم جاگتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں سوتی ہیں۔ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، تمہارے اوپر وہ بد دعا راتوں رات کرتا ہے مظلوم، اور یہ جانتے ہو کہ اللہ کبھی سوتا نہیں، اللہ کی آنکھیں سوتی نہیں، اس کو تو آنکھ بھی نہیں آتی ہے۔ آیت الکرسی میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم کی بات چھوڑ دیجئے، نیند کی، اونگ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ جاگتا ہے، مظلوم جاگتا ہے، راتوں کو بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر اقتدار ہے، آپ بااختیار ہیں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ بہت بڑا پیغام ہے آج کا، اور یہ جان لیں کہ مظلوم کی بد دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ انہی لوگوں میں سے جن کی دعائیں قبول ہوتی، جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک بندہ مسلم اپنے مسلم بندے بھائی کے لیے خلوص دل سے جو دعا کرتا ہے، وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجاب، جب خلوص کے ساتھ اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی مومن دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عند راسہ ملکن، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خوبی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، قال الملک، تو وہ فرشتہ ساتھوں ساتھ کہتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا، آمین، اللہم آمین، اے اللہ تو قبول کر اس کی دعا کو، وَلَكَ مِثْلَكَ وَلَكَ مِثْلُ، اور تمہارے لیے بھی اسی طرح سے جو ہے ہو۔ وہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہو، دعا رد نہیں ہوتی، اور فرشتہ آمین کہتا ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے لگا ہوا فرشتہ وہ آمین کہتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے آپ کے لیے کہ تمہارے لیے بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم مظلوم کی بد دعا، اور وہ ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے خلوص سے دل سے دعا کرے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اولاد کے لیے اگر والدین دعا کریں، وہ بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے والدین اگر اپنے اولاد پہ بد دعا کر دیں تو یاد رکھو ان کی بد دعا سے ڈرو، وہ بد دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ انہی میں سے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا، دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے لیے۔ والد جب کہیں تو اس میں والدہ بھی شامل ہیں، اور ولد کہیں تو اس میں بیٹی بیٹا دونوں شامل ہوتے ہیں عربی میں ولد۔ تو اولاد کے لیے جب والدین دعا کریں تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی، سنن ترمذی کی روایت ہے، وَعَلَى وَلَدِهِ، اور اگر اپنے اولاد پہ بد دعا بھی کریں تو بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کی دعا نہیں رد ہوتی ہے۔ امام عادل، جیسا کہ میں نے بتلایا، وہ خلیفہ، وہ حاکم، وہ امیر مسلمانوں کا جو انصاف پسند ہو، عادل ہو، اس کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا ترد دعوتہم ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، امام العادل،
عادل بادشاہ والصائم حین یفطر، اور روزے دار جو افطار کرتا ہے، اور اسی طرح سے وداعۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا، یرفعها فوق الغمام، اس کو جو ہے بادلوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے اس بد دعا کو مظلوم کے، وتفتح له ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس بد دعا کے لیے مظلوم کے، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقفے کے بعد۔ اسی طرح سے دعوت الولد الصالح، نیک لڑکا جب اپنے والدین کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت المستر، ایک مستر آدمی، ایک بیچارہ آدمی، ایک جو ہے جو مجبور ہو گیا ہو، اس شخص کی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور غازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جو بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، جس سے راضی ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور کئی خطبوں میں ان کے بارے میں بتلایا گیا، اس لیے کہ دعا کی اہمیت ہے، دعا کی بڑی فضیلت ہے، دعا کی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ جب اے نبی پاک میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دو کہ انی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، میں قریب ہوں ان سے، جب وہ مجھ سے دعائیں کریں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تمہارا رب ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں دعائیں قبول کروں گا۔ وہ ہمارا ہی رب ہے، پروردگار ہے، جو کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین باحیا ہے، سخی ہے۔ وہ جب دونوں ہاتھیں بندہ اس کے دربار میں اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین شرم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کیسے صفر کے ساتھ خالی ہاتھ کیسے رد کر دیں، کیسے لوٹا دیں۔ وہ حدیثوں سے آپ نے یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین خود آتا ہے سمائے دنیا پر، جب آخری وقت بچتا ہے رات کا، 1/3 رات بچتی ہے، تو اللہ رب العالمین خود آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ اللہ رب العالمین خود آتا ہے سمائے دنیا پر۔ یہ پروردگار کا ہمارے بندوں کے تئیں الہ العالمین کا یہ کرم ہے کہ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمبا مسافر سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا آتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو کیسے دے دوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا استجاب لہ۔ اللہ رب العالمین پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو کھایا بھی حرام کا ہے، پیا بھی حرام کا ہے، کھانا پینا سب حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، انا استجاب لہ، کیسے قبول کریں اس کی دعا؟ اللہ مجبور ہوتا ہے۔ تو کمی ہم میں ہے، اللہ تو قبول کرنا چاہتا، اللہ دینا چاہتا، اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ ان خطبوں سے یہ پتہ چل گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ مہربان ہے، کریم ہے، وہ پروردگار، کمی ہم میں ہے، ہمارا کھانا پینا حرام ہے، ہمارے طریقے دعا کے صحیح نہیں ہیں، ہم مخلص نہیں اللہ کے ساتھ، کمی ہم میں ہے۔
ورنہ اللہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بات شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی ان خطبوں کے ساتھ۔ اللہ دینے والا ہے، اب لینے کی ضرورت ہے۔ در کریم سے کیا کچھ نہیں ملتا، در کریم سے کیا کچھ نہیں ملتا، شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ وہ سلیقہ ہم سیکھیں، قرآن و حدیث سے سیکھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے سیکھیں، اور اس طرح سے دعائیں کریں اللہ سے۔ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مستجاب الدعوات میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری سنے۔ اللہ العالمین ہمیں دے جو ہم مانگیں۔ اللہ العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہی اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔